وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَتَوَكَّلُوا تم توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ بے شک ساز و سامان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بھروسہ تو اللہ پر ہوتا ہے نا۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ ذرائع بھی دے گا اور اللہ کم تعداد کے ساتھ بھی فتح دے سکتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم داخل ہوں گے ابداً کبھی بھی ما داموا جب تک وہ رہیں گے فیہا اس میں، فاذهب پس جا انت تو وربک اور تیرا رب فقاتلا اور تم دونوں جنگ کرو انا بے شک ہم ہا ہنا یہاں بیٹھے، ہا ہنا کا ہوتا ہے اوور ہیئر، یہیں پر بیٹھے، قائدون بیٹھنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے فلسطین جب تک وہاں پر رہنے والی قومیں وہاں موجود ہیں، تو اور تیرا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یعنی ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، مسلسل موسیٰ علیہ السلام ترغیب دیتے تھے نا، سمجھاتے رہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے۔ فائنل آنسر انہوں نے کیا دیا؟ طنز، کہ موسیٰ تو اتنا طاقتور ہے، تیرے ساتھ اللہ ہے نا۔ حضرت موسیٰ یہی سمجھا رہے ہوں گے نا کہ اللہ تم لوگوں کو غلبہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو انہوں نے آگے سے پلٹ کر موسیٰ کو طنز کیا علیہ السلام کہ موسیٰ جب تیرا رب اتنا طاقتور ہے اور فتح دے سکتا ہے تو ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اور تیرا خدا جا کے فتح حاصل کر لو تو پھر ہم آ جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ دیکھیں یہاں فرق ہے صحابہ میں، وہ یہ جو لوگ تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہی تھے نا جن کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک صحابہ وہ تھے جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ لہٰذا اب دیکھیں کہ احد کے آخر پہ جب سب صحابہ زخمی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف قتل کرنے کے ارادے سے آیا تو تب بھی صحابہ نے کیا کہا؟ آپ رہنے دیں، ہم فیس کرتے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی کیا۔ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن گئی تھی تو صحابہ نے آپ کی جان بچانے کے لیے بے دریغ اپنی جانوں کی خود بازی یعنی داؤ پہ لگایا، اپنی جانوں کی بازی کھیلی، اور یہ وہ بات ہے جس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو اسلام پر اعتراض کرنے والے بھی ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ ولیم ہارٹ جب دا 100 کے نام سے ایک کلیکشن کی، ولیم ہارٹ ایک ہسٹورین ہے، انہوں نے دا 100 کے نام سے پوری سیریز بنائی ہے، اس میں مختلف کتابیں ہیں، دنیا کے اہم واقعات، دنیا کے مشہور افراد، دنیا کے طاقتور افراد، دنیا کے حسین افراد۔ تو اس میں ایک ہے دنیا کو متاثر کرنے والے افراد اپنی شخصیت کے بل پر۔ تو اس میں پہلا نام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے، یعنی وہ تو ایک انسان کی حیثیت سے صرف ڈسکس کرتے، نبی کی حیثیت سے تو نہیں کرتے۔ تو ولیم ہارٹ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی ذاتی شخصیت کے بنا پر جو تبدیلی کی دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکا۔ تو اس میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے، ولیم ہارٹ لکھتے ہیں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جب بھی عیسائی ہے نا ولیم ہارٹ، کہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام پر مشکل وقت آیا ان کے ساتھی ان کے ارد گرد سے چھٹ گئے، ڈسپرس ہو گئے، لیکن جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آیا ان کے صحابہ نے ان پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ تو یہ فرق ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے، اٹ میٹرز۔ جب واقعہ یہ بیر معونہ پیش آیا نا اور حضرت خبیب اور زید کو بیچ دیا گیا مکہ والوں کے ہاتھ، تو حضرت خبیب کو پہلے لایا گیا، ان کو باندھ دیا گیا کھمبے سے یا کھجور کے خالی تنے سے۔ تو ان کو ابو سفیان نے کہا کہ تم سوچتے تو ہوگے کہ تم اپنے گھر میں ہوتے اور تمہاری جگہ محمد بندہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حبیب نے کہا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھے۔ اس بات سے یہ لوگ چڑھ گئے کیونکہ اس وقت تک یہ لوگ مانتے تھے، یہ ظاہر اسلام تو لائے نہیں تھے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مصیبتوں کا سبب سمجھتے تھے، اپنی کرتوتیں دکھائی نہیں دیتی تھی، تو چڑھ گئے یہ لوگ۔ تو ان کو کہنے لگے کہ اگر تم یہ مان لو نا کہ تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو تم خوش ہوگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی بڑا فاصلہ تو تھا نہیں، قتل کے لیے درپے کھڑے تھے، تو حضرت حبیب یہ بات نہیں مانی، تو انہوں نے سیدھا قتل کرنا تھا ان کو۔ اس بات سے چڑھ کرنا قتل نہیں کیا بلکہ اذیت دینے لگے، کہ یعنی کہا گیا کہ ایسی چوٹیں لگاؤ کہ مرے مت۔ تو کوئی یعنی کہ جیسے خنجر سے کٹ لگانے لگا، اپنی اپنی باری لے رہے تھے، جاہل لوگ تھے اور اجڑ بھی تھے، تو تشدد پسندی فطرت میں تھی ان کی، تو انہیں انتہائی اذیت دی گئی۔
لہو لہان ہو گئے بیچارے اور کافی اذیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، مگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ میں صرف عرض کر رہی ہوں فرق، یہ فرق محبت کا فرق ہے، اور یہ فرق کیوں آیا؟ ایمان کے فرق کی وجہ سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے نا۔ اللہ رب کریم نے کہا یہ تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں بھی ثالث نہ بنا لے، اور اپنی جانوں، مالوں، اولادوں، بیویوں اور پھلوں سے بھی بڑھ کر، جن کے نقصان کے لیے اندیشہ لگا رہتا ہے، زیادہ آپ سے محبت نہ کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ فرق جو ہے نا، یہ بہت واضح نظر آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم تو یہیں بیٹھے۔ قال، موسیٰ نے کہا ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں، املکو میں مالک، الا سوائے نفسی اپنے نفس کے، و اخی اور اپنے بھائی کے۔ یعنی انہوں نے مجبور ہو کر دعا مانگی، ہر طرح سے کر کے تھک گئے نا، حاکم بھی تھے، حکم بھی نہیں مان رہے تھے یہ ان کا، اور نبی تھے، نصیحت بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہار کر دعا کی، اللہ جی میرا اختیار میرے اور میرے بھائی کے اوپر، ان کے ہمیں حکم دے تو ہم اکیلے لڑنے کو تیار ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ فَفْرُقْ، پس تو فیصلہ کر دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہماری اس نافرمان قوم کے مابین۔ آپ دیکھیں کتنی تھکی ہوئی دعا ہے نا، یعنی کہ دل کے تھک جانے پر یہ بندہ دعا کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اب دیکھیے نبی مایوس نہیں ہوا کرتے اپنی قوموں سے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے مایوس نہیں نہ ہوتے، وہ ٹھگ ہوں کچھ بھی ہو، ماں باپ کہتے ہیں اچھا کوئی گل نہیں اللہ ہدایت دے دے، ہوتا ہے نا۔ کبھی خالہ ماموں آ کر کہتے ہیں بھئی تم چھوڑ دو اس کو، آگ کر دو، نکال دو، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کوئی گل نہیں اللہ ہدایت دے دے، سمجھ جائے گا۔ ماں باپ مایوس نہیں ہوتے، نبی بھی مایوس نہیں ہوتے، نبیوں میں اپنے سگے ماں باپ سے بڑھ کر امید ہوتی ہے اپنی امت کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم بندے کو مایوس کیا ہو، کتنا طویل عرصہ گزار لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ، اور آپ دیکھیے کہ کیسی شخصیت تھی نا ان کی، پر اثر، پر جلال، اور حالات کو متاثر کر دینے والی۔ تو کیسے ان لوگوں کے دل بیمار دل تھے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسیحا اچھا بھی ہو، اگر دل ہی بیمار ہو تو پھر مسیحا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، دلوں کو اپنے درست کرنا ہمیں خود پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ کہہ کر تھک گئے، اور آخر کار اب دیکھیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب قوم نے یہ بھی کہا ہوگا کہ تو جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں تیرے ساتھ جا رہے موسیٰ۔ آپ دیکھیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا کہ لوگوں جنگ کے لیے جانا ہے تو کیسے لوگ حاضر ہوئے، اور کتنا فرق ہے کہ تبوک کے غزوے پر جانے کے لیے ماشاءاللہ 30,000 افراد تیار تھے، اور کتنے ہی لوگ آنسوؤں سے روتے ہوئے واپس گئے، اور اللہ نے خود ان کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو روتے ہوئے واپس جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ان کے لیے سواری نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فرق آپ چیک کریں۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ایون جو بچے تھے، رافع کا جو واقعہ ہے مشہور ہے نا، وہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ مجھے نکالا نہ جائے، تو جو دوسرے بچے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو ہرا لیتا ہوں، پھر کشتی کرائی گئی، دونوں کو جانے کی اجازت ملی، اور زید بن ثابت رہ گئے، اب وہ یہ سب نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اتنا دل برداشتہ تھے کہ ان کی ماں نے کہا بیٹا ٹینشن نہ لو، میں تمہارے لیے رستہ نکلواؤں گی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زید بن ثابت کو جا کر ان کے حوالے کر رہی کہ اس کو میں نے لکھنا سکھایا ہے، آپ اس کو خدمت کے لیے رکھیں۔ اب دیکھیں فرق، کتنا فرق ہے جذبے کا، محبت کا، عزم کا، صداقت اور ثبات کا۔ اسی فرق کی وجہ سے عرب بازی لے گئے، اور مسلمان عرب اس لیے کہ اولین صحابہ عرب ہی تھے نا، ان لوگوں نے جو کام کیا اس میں بازی لے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہار کر پھر یہ دعا کی کہ اللہ جی میرا اختیار مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں تھا، چند لوگ تیار ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ جی میں، میرا بھائی اور یہ ایمان والے، وہ کہتے ہیں صرف میں اور ہارون، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی تیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر میرا بس چلتا ہے، ہم حاضر ہیں، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، مجھے الگ کر دے اس قوم سے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو نکالتے ہیں تو کتنا تنگ آ چکے ہوتے ہیں، تو ایک نبی کے دل میں تو اللہ اس سے زیادہ محبت ڈال دیتے ہیں، ورنہ انبیاء تو کام ہی نہ کر سکے۔
آپ دیکھیے صحابہ کرام نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد سے سخت کوئی دن گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. کون سا دن کہا تھا؟ طائف والا. اور طائف والا ہی اب دیا علیہ آپ سے ملنے کے لیے جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو آپ نے اسے پھٹے منہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دل کے اندر جو محبت تھی نا اس کی شدت بہت زیادہ تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو ویسی محبت ہوگی نا، ویسا ہی پیار ہوگا اپنی قوم سے. تو کتنا ان کا دل دکھا ہوگا جو انہوں نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، مجھے اس قوم سے الگ ہی کر دے اللہ جی، مجھے ان سے کچھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں میں رہنا چاہتا. تو الگ تو نہیں کیے گئے، نبوت کا سلسلہ تو رہا، لیکن پھر ان کو سزا ملی. قال اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا بے شک وہ سرزمین محرمۃ حرام کر دی گئی علیہم ان پر 40 سنۃ سالوں کے لیے. اللہ نے کہا موسیٰ آپ تو انہی پر کام کریں گے، آپ تعینات کیے گئے ہیں، ان کو سزا ملے گی 40 سال تک اس سرزمین میں نہیں جا سکے. یہ لوگ صحرا میں رہے. اس سزا کے اندر حکمت تھی. ایک تو یہ کہ صحرا میں رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت میں تبدیلی آئی، غلامی میں جو ان کے اندر کمزوریاں اور عیب پیدا ہو گئے تھے صحرا کی مشقت نے انہیں کم کیا. دوسرا ان کا جو سب سے گندا حصہ تھا یعنی ان کے بالغ لوگ، ان لوگوں کو اللہ رب کریم نے اس عرصے میں ظاہرہ سمیٹ لیا، مر گئے نا. تو وہ سب سے کمزور اور لیزی قسم کے لوگ جو ہیں اور غلامی جن کے اندر رچ بس گئی تھی، ڈرے ہوئے دبکے ہوئے، وہ سارے جو ہیں مر آ گئے. لہٰذا اب مقابلے کے وقت وہی لوگ موجود تھے جو نئی پود تھی. ایک تو نوجوان تھے، دلوں کے اندر ولولہ، جوش اور جذبہ تھا. دوسرا ہمت والے تھے، اور تیسرا صحراؤں میں پرورش پائی تھی تو منافقت کی بیماری نسبتاً کم تھی، اور بچپن سے دین کی تعلیم پائی تھی تو دین کے ساتھ لگاؤ بھی زیادہ تھا. تو ان لوگوں کو جنہوں نے خاص موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، نبی کی نافرمانی کی سزا کیا ملی؟ وہ ارض مقدسہ ان پر تو حرام ہی ہو گئی نا. اور دوسرا فائدہ 40 سال صحرا میں رہنے کا کیا ہوا؟ تربیت. لہٰذا آپ دیکھیے انہیں صحرا میں رکھ کر ٹرینڈ کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم رہی ہی صحرا میں. آپ دیکھیے وہاں سے اس کام کی داغ میل پڑنی تھی نا، اسماعیل کو بسایا ہی صحرا میں گیا. اسی لیے اقبال کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کہ جو لوگ مشقتوں میں پلتے ہیں، جو قومیں مشقتوں میں پلتی ہیں، وہی اللہ کے مقاصد کو پورا کر سکتی ہیں. آج ہم جو نکمے ہو گئے نا، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہو گئے. ہمیں نعمتیں بہت مل گئی ہیں، اس لیے ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا جی کلاس میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ جی گرمی ہے، سردی ہے، گاڑیوں میں آنا ہے، جو گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھنا وہ بیٹھنا مشکل ہے. وہ جی مجھے تو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. نزاکت ہے نا، اور ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی کہی ہوئی بات. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے تبصرہ کیا نا، یہ لوگ کہتے ہیں مت نکلو، بڑا گرمی کا سفر ہے. اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے. ہم بھول جاتے ہیں، بھولے میں مستقل بنیاد پر. تو اوور فیسیلیٹیٹ ہونے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تبھی تو جب بچے فوج میں جاتے ہیں نا تو پھر ان کو مشکل کام کروائے جاتے ہیں، کرواتے مشکل ٹریننگز دی جاتی ہیں. صحراؤں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں باؤنڈ کرتے ہیں. 1 لیٹر پانی دیا یا 2 لیٹر پانی دیا، اس پہ پورا دن گزارو، اب چلو. پھر اسی طرح جنگلوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں مختلف طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اپنی اپنے ضرورت کے مطابق ان کو سروائیول سکھاتے ہیں. کیونکہ گھروں میں تو ہم لوگ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کرتے ہیں نا اسپون فیڈنگ، تو وہ پھر وہاں جا کر ان کو انڈیپینڈنٹ جینا سکھاتے ہیں. کیونکہ جنگ میں کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، یو نیور نو. ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہونا چاہیے. سب سے پہلے سروائیول آنا چاہیے، جینا، ہر حال میں جینا ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے. تو وہ پھر طرح طرح کی ٹریننگز جو ہیں ان کی دیتے ہیں. تو اللہ نے بھی ان کے لیے ٹریننگ کیمپ قائم کر دیا. 2 مقاصد تھے سزا کے، ایک تو ان کو یعنی اس حکم کے، ایک تو ان لوگوں کو سزا دینا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو زج کر دیا. ان کو کیا سزا ملی؟ محروم کر دیے گئے. تو نبی کی نافرمانی کی اصل سزا یہی ہوتی ہے، محرومی، ٹوٹل محرومی.
ہم لوگ بھی محروم اسی لیے ہیں, نہ دنیا ہاتھ آ رہی ہے نہ دین ہاتھ آ رہا ہے, کیونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑے ہوئے. ہمارا ذہن بن گیا فرض تو نہیں ہے جی, سنت ہے, سنت خود فرض ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو سنت بذات خود فرض ہے, جتنا سنت پر چلیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو نبی کی نافرمانی کا حقیقی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اور کامیابیوں سے محروم. جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے اتنے محروم ہوتے جائیں گے. اور دوسرا مقصد کیا تھا صحرا میں رکھنے کا؟ تربیت. تو اگر دین کا کام لینا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اے سیوں سے نکال کر, گاڑیوں سے نکال کر تربیت کے مرحلے سے گزارنا ہوگا. کرنل محمد خان بجنگ آمد میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو وہ برٹش آرمی میں تھے. بر صغیر آپ کو پتا اس وقت کالونی تھی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو یعنی کانوائے تھا وہ گزر رہا تھا, ان کی بغداد وغیرہ کی سائٹ پر ریجمنٹ تھی ان کی. تو کہتے ہیں ہمارا کانوائے یعنی فوجی قافلہ گزر رہا تھا صحرا سے فلسطین کے سائٹ پر. تو کہتے ہیں وہاں ہم نے صحرا میں بچوں کا گروہ دیکھا جن میں سے کسی کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی 11 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کے بچے, 12 13 14 سال کے. تو ہم نے روک لیا, کچھ بچے تھے کچھ بچیاں تھیں, 15-20 بچے تھے. تو فوجیوں نے روک لیا, کیا کر رہے ہو, کیوں پھر رہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی بچے تھے. یہودیوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا تھا کہ وہ ہر سال اپنی اس عمر کے بچوں کو ایک یعنی شہر کے یا ایک علاقے کے بچے اکٹھے کیے, 10-15 بچوں کا گروپ بنا کر بھیج دیا بغیر کوئی چیز دیے. جاؤ صحرا میں سروائیول کرو خالی ہاتھ. کوئی بچے مرتے نہیں ہوں گے, مرتے بھی ہوں گے, حادثے بھی ہوتے ہوں گے, لیکن انہیں اپنی قوم کو تعمیر کرنا تھا نا. ایسی دنیا پر آج یہودی نہیں چھائے ہوئے, بے شک انہوں نے چال بازیاں بھی کیا مگر انہوں نے اپنی قوم کو پریپیئر بھی کیا. تو کہتے ہیں کہ ایسے کئی گروپ ہمیں صحرا میں ملے کہ ہر سال وہ گرمی کے موسم میں جو ان کی پڑھائیوں کی چھٹیوں کا ٹائم آتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو جن کی عمر 10 سے 15 کے مابین ہوتی تھی, 11 12 13 سال کے بچے جنہیں ابھی ہم گودوں میں کھلا رہے ہوتے کہ نہیں جی یہ تو بچہ ہے میرا, وہ انہیں صحرا میں بھیج دیتے بغیر کسی تیاری کے. 10-15 بچوں کا گروپ بنا کر, اس میں بچے بچیاں سب ہوتے تھے, اور ان کا کہتے تب صحرا میں اتنے دن تم نے جی کر دکھانا. انہوں نے اس واقعے سے سیکھا. اور ہم نے کیا سیکھا یہ بھی سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فلسطینی بستیوں کے پاس سے گزرتے نا تو مسلمان بچے آ جاتے اور چاکلیٹ اور سگریٹ مانگتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کسی خاص نقطۂ نظر سے بیان نہیں کیا, انہوں نے تو اپنے جنگ کے جو مشاہدات ہیں وہ لکھے ہیں. لیکن یہ فرق دیکھیں, یہ دو قوموں کا فرق ہے. ایک قوم اپنے بچوں کو کس بنیاد پہ کھڑی کر رہی ہے اور دوسری قوم اپنے بچوں کو کس بنیاد پر کھڑی کر رہی ہے. جس وقت فلسطین کو اسرائیل بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے پھر انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے انہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. ہیبرو یونیورسٹی پہاڑ کے اوپر بنائی. بتاؤں گی آپ کو, وہاں آپ کو پتہ 19,000 طالب علم پڑھتے ہیں ایک وقت میں, بہت عظیم الشان یونیورسٹی. اور ہم نے کیا بنایا پاکستان بننے کے بعد؟ کچھ نہیں بنایا علمی اعتبار سے. یہ قوموں کا فرق ہے. ہماری حکومتیں کیا بناتی ہیں؟ فوڈ سٹریٹ, پرانی فوڈ سٹریٹ, نئی فوڈ سٹریٹ. اور کتابیں کہاں پر ہیں؟ یونیورسٹی کون سی بنی ہے؟ کوئی نہیں. ایک آدھ اتنی یونیورسٹی بنا کر دلوں کو تسلی دیتے رہتے. یہ فرق ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے تربیت کا انتظام فرمایا, ان کے لیے تربیت کا انتظام فرمایا. اس طرح ان کی نئی نسل جو اٹھی اس میں ہمت تھی. یتی ہونا وہ سرگرداں رہیں گے. تے یہ ہے وادی تیہ, صحرائے سینا کا نام. یہ ہوتا ہے سرگردہ رہنا, رستہ نہ ملنا. یتی ہونا سرگردہ رہیں گے, فی الارض, یہ اسی علاقے میں 40 سال تک یہ لوگ اسی علاقے میں سرگردہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو رستہ نہیں ملے گا, مطلب یہ کہ ان کو یہیں رہنا پڑے گا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو ان کو مختلف سبب بنتے رہے جس کی وجہ سے یہ صحرائے سینا میں ہی رہے. تو صحرائے سینا کا صفاتی نام وادی تیہ پڑ گیا ہے, بھٹکنے کی وادی. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جانے والے رستہ پٹک جاتے ہیں, مطلب یہ کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے بطور سزا رکھا. تو سزا کے اندر بھی حکمت تھی.
یہ اس طرح کا سلسلہ ہے جیسے فوج میں سزا دیتے ہیں نا بچے کوئی نافرمانی کرے تو کیڈٹس وغیرہ، تو ان کو سزا پتہ ہے کیا ملتی ہے؟ اچھا اتنے چکر لگاؤ میدان کے، وہ اور اسٹرانگ کر دیتے ہیں، ہے نا. اسی طرح اللہ نے بھی سزا وہ دی جس سے فائدہ بھی. تو 40 سال یہ لوگ صحرائے سینا میں رہے. مختلف وجوہات کی بنا پر آگے بڑھنے کی رفتار کم رہی اور شرق اردن تک پہنچتے پہنچتے 40 سال لگے. فلا تو نہ تأسا، تو افسوس کر، علی القوم الفاسقین، فاسقوں کی قوم پر. موسیٰ، اب دیکھیں موسیٰ نے ان کو فاسق کہا، اللہ نے تصدیق کر دی، نافرمان لوگ ہیں. تو اللہ رب کریم نے کہا موسیٰ یہ نافرمان ہیں، تو ان پر غمزدہ نہ ہو. کیوں غمزدہ نہ ہو؟ کیونکہ ان کی نافرمانی سے موسیٰ علیہ السلام کی کوشش پر کوئی نام نہیں آنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے حق کے خیر خواہی ادا کر دی اور وہ صرف یہی کر سکتے. باقی دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ. ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور ہر کسی کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے، ہم صرف میسج دے سکتے. لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف پیغام دینے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ نے کہا موسیٰ آپ نے اپنا کام پورا کیا، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو. ہے رنجیدگی تو آتی ہے، یہ اصل میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ذمہ نہیں. ان کو یہ سزا ملی، لہٰذا آپ دیکھیے کہ آخر میں جا کر تقریباً 38 یا 39 سال بعد 38 یا 39 سال بعد یہ لوگ شرق اردن کے پاس پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری وقت میں انہوں نے شرق اردن کے کچھ شہر فتح کیے، جس میں آپ نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں بھی تذکرہ پڑھا کہ جب یہ شہر فتح کیے اور ان کو حکم ہوا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو سجدے کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس کا تماشا بنا لیا، جس پر پھر ان پر طاعون کی وبا پھیلی اور یہ لوگ دوبارہ ہٹ کر صحرا کی طرف آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی صحرائے سینا کی طرف پلٹ آئے، وہیں پر انہوں نے وفات پائی، وہیں پر دفن کیے. اس کے بعد پھر ہارون علیہ السلام کی زندگی میں فردر انہوں نے کوئی جہادی مہم نہیں رکھی. پھر ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو یوشع بن نون ان پر نبی بنائے گئے، اور یوشع بن نون کی زندگی میں پھر انہوں نے ان سے فرمائش کیا کی تھی ہم پر حاکم بنائیں. طالوت بنائے گئے حاکم، اور پھر ایک سلسلہ جو ہے بعد ازاں کا ان کا شروع ہوا. یوشع علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ انہوں نے فلسطین کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پہلے یہ ناکام ہو گئے، پھر بعد ازاں یعنی پہلے ناکامی ہوئی، پھر بعد ازاں حضرت یوشع بہت بوڑھے ہو گئے تھے جب طالوت حاکم بنے تھے. وہ بالکل حضرت یوشع کی زندگی کے اینڈ کا واقعہ. پہلے حضرت یوشع کی زیر سرکردگی یہ جنگیں کرتے رہے، مگر پھر نافرمانیوں کی وجہ سے پھر یہ نکال دیے گئے اور ان کے بال بچے غلام بھی بنا لیے گئے. پھر یہ جو ہیں سرحدوں پر مایوس بیٹھے تھے جب انہوں نے حضرت یوشع سے درخواست کی. حضرت یوشع بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو اب جنگ میں لیڈ نہیں کر سکتے تو کسی کو حاکم بنا. تو یوشع علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے طالوت کو بنایا. وہ پھر سارے واقعات بعد کے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین تو فتح ہوا ہی نہیں کیونکہ ان کی قوم نے ساتھ نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آخر زمانے میں شرق اردن کے 2-4 شہر فتح ہوئے، وہاں بھی ان لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ان پر پھر طاعون کی وبا پھیلی اور طاعون کی وجہ سے یہ پھر دوبارہ گھبرا کر صحرا کی طرف پلٹ آئے. تو وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی صحرائے سینا میں ہی ہوئی، اور ہارون علیہ السلام کی وفات بھی کچھ عرصہ بعد وہیں پر ہوئی. پھر یوشع ان پر نبی بنائے گئے. یوشع کے زمانے میں پھر انہوں نے فلسطین پر حملے کرنے شروع کیے اور کچھ فتوحات کے بعد پھر واپس دھکیل دیے. تو انشاءاللہ یہ تذکرہ پھر آگے مزید چلے گا. تو اب اللہ بتا کیا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں نبھائی. جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا وقت آیا یہ بھاگ گئے. نعمتیں کیسے مانگتے تھے؟ دھوپ آ رہی ہے بادلوں کا سایہ کروا دو، پیاس لگ رہی ہے پانی کے چشمے جاری کروا دو، ہم تو ایک کھانا نہیں کھا سکتے ہمیں اور کھانے منگوا دو، موسیٰ ہمیں کتاب لا دو، ہے نا. ہر چیز پر فرمائشیں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر دعا ان کے لیے قبول کروا کے چھوڑی. ان کی اتنی اللہ سے ان کے لیے طلب کی چیزیں کہ اللہ نے ہر سہولت دی. اور جب کام کا وقت آیا تو کیا فرمایا قوم نے؟ موسیٰ تو اور اللہ جا کے لڑ لے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے جنگ نہیں ہوتی. اس سے ایک قدرتی سبق پتہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. اوور فیسیلیٹیٹ کر کے آپ کام نہیں لے سکتے. لہٰذا ہمارے بچوں کی نااہلی کا سبب پتہ کیا ہے؟ ہم نے اوور فیسیلیٹیٹ کر دیا. لہٰذا بچے کو ایک چیز لے کر دیتے ہیں اور وہ دوسری چیز کے لیے رو رہا ہوتا ہے. پریکٹیکل یہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے نا. بچے خوش نہیں ہوتے، ہر وقت
کیا ہوتا ہے, ہم بور ہو رہے ہیں, ہمیں فلانی چیز دے کے دے, آپ ان کی ضد سے تنگ آ کر لے دیتے ہیں, اب وہ نیا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں. یہ اوور فیسیلیٹیٹ کرنے کی وجہ سے. بچوں کو لمٹ کرنا ہوگا, ان کی زندگی میں کچھ مشقت ڈالنی ہوگی. ہم اپنے بچپن میں زیادہ خوش رہتے تھے, حالانکہ ہمارے پاس کھلونے اور چیزیں بہت کم تھیں, لیکن ہماری زندگیوں میں رنگ تھا ذمہ داری کی وجہ سے. اب ہم لوگوں نے زندگیوں میں رنگ ختم کر دیا اور بچوں کو صرف کھیل کھلونے دے دیے, تو اس کی وجہ سے پھر نتیجہ کیا نکلا, اوور فیسیلیٹیٹ ہو کر بچے بور ہو گئے. اگر ہمیں اپنے بچوں کو کارآمد بنانا ہے تو پھر ان کو ذمہ دار بھی بنانا ہوگا, اور فیسیلیٹیٹ کرنا نسبتاً کم کرنا ہوگا. زیادہ لاڈلا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کام کے قابل رہنے دیں, تب کام ہوگا. نکمے افراد تیار کر کے آپ کام نہیں لے سکتے, نہ اپنی زندگیوں میں اور نہ دین کی راہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.